آپ نے ایک نام سنا ہوگا انبیاء علیہم السلام میں، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ یہ آدم ثانی ہیں۔ طوفان نوحی کے بعد یہ جو انسانیت دنیا کے اندر پھلی پھولی ہے، پھیلی ہے، یہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آدم ثانی کے لقب کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کا واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑا کہ جو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا کرتی تھی۔ جب اللہ کے پیغمبر ان کی شرارتوں سے تنگ آئے، قوم نے چمڑا ادھیڑ لیا، اندر کا گوشت پیغمبر وقت کا اتنا سخت ہو گیا کہ وہ چمڑے کا کام دینے لگا۔ حضرت کا اصلی نام نامی اسم گرامی عبد الغفار ہے۔ اتنا روئے اللہ کی دربار کے اندر کہ اب نام نوح بن گیا، بہت رونے والا۔ 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ جب انتہائی پریشان ہوئے، اللہ کی خدمت کے اندر عرض کی، میرے اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس قوم کو تباہ کر دے، یہ زمین پر، تیری زمین پر رہنے کے قابل نہیں۔ حکم پروردگار ہوا کہ ایک کشتی بناؤ، کشتی کے اندر ہر چیز کا ایک جوڑا بٹھاؤ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ وہ کشتی تیار ہو گئی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلانے لگے اور فرمایا، یا بنی ارکب معنا، اے میرا بیٹا آ جا میرے ساتھ، کشتی میں سوار ہو جا۔ لیکن وہ بیٹا بری صحبت کا شکار ہو چکا تھا، وہ بیٹا غلط لوگوں کی صحبت میں جانے لگ چکا تھا، وہ بیٹا اغیار کا شکار ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، بابا جی سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، جتنا بڑا بھی طوفان آئے گا میں محفوظ رہوں گا اور بچ جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، بیٹا میں آج اللہ کے قہر و عذاب کو دیکھ رہا ہوں، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام محفوظ رہے، نوح کی کشتی میں آنے والے محفوظ رہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے پیغمبر کا بیٹا بری صحبت کی وجہ سے ان برے لوگوں کے ساتھ تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا۔ تو بری صحبت اتنی غلط چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کے خاندانوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پروردگار عالم نے جناب سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ قوم مشرک، اور یاد رکھیں ہر پیغمبر نے اپنے دور کے اندر اپنی اپنی قوم کو شرک سے بچنے کی تلقین کی اور پروردگار عالم کی وحدانیت پر ایمان لانے کی تلقین فرمائی۔ حضرت جناب نوح علیہ السلام نے دن رات دین کی تبلیغ فرمائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قوم نے ظلم و تشدد کی حد کر دی، حضرت کے جسم مبارک سے چمڑا ادھڑ گیا، اندر کا گوشت اتنا سخت ہو گیا کہ وہ چمڑے کا کام دینے لگا۔ حضرت کا نام اسم غرامی عبد الغفار ہے۔ نوح کا معنی بہت زیادہ رونے والا، یہ اللہ کی خدمت اقدس کے اندر اتنا روئے کہ نام نوح بن گیا۔ اللہ نے حکم دیا، میرے پیغمبر ایک کشتی بناؤ، جوڑا جوڑا ہر چیز کا بٹھاؤ۔ حیوانات کے جوڑے بیٹھ گئے، انسانوں کا جوڑا بیٹھ گیا۔
اب اللہ کا قہر آیا اس قوم پر پانی کی شکل کے اندر۔ رب کا قرآن کہتے ہیں جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیر کا معنی میرا بیٹا آ جا میرے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جا۔ بلانے والا اللہ کا نبی ہے، والد ہے۔ یا بنیر کا معنی بیٹا آ جا میرے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جا۔ بیٹے نے جواب دیا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان مجھے آپ کی کشتی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سامنے بڑا لمبا چوڑا اونچا پہاڑ نظر آ رہا ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اس کی نظر اسباب پر تھی کہ جتنا بڑا طوفان آئے اتنا اونچا تو نہیں آ سکتا، لیکن پیغمبر کی نظر مسبب الاسباب پر تھی۔ نبی اللہ کے رازوں کو جانتے ہیں، نبی اللہ رب العزت کے احکامات سے بڑے واقف ہوتے ہیں۔ بیٹا کہتے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ فرمایا میرا بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم کے بغیر عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اٹھائیے قرآن کریم کو مطالعہ فرمائیں۔ قرآن فرماتے ابھی ناپاک بیٹے اور پاک باپ کے درمیان گفتگو شروع تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی خدمت کے اندر گزارش کی میرے مالک بیٹا نہیں مان رہا، لیکن ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ برحق، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا میں تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، مہربانی کر۔ رحمت سے جواب ملتا ہے میرے پیغمبر ہم نے تیرے بیٹے کو تیرے اہل سے نکال دیا، اللہ میرے نسب سے ہے، میری بیوی سے ہے، اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ رحمت سے جواب ملتا انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال تیرے اعمال کے ساتھ نہیں جڑتے، تو ایک کا پجاری وہ در در پہ جبیر نیاز جھکانے والا۔ انہ عمل غیر صالح، باتیں ہو رہی تھی، حال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ قرآن کریم کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام بچ گئے اور بری صحبت میں بیٹھنے والا بیٹا تباہ و برباد ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے صحبت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اگر صحبت پیغمبر کے بیٹے کو بری ملے تو وہ بری صحبت نبی کے بیٹے کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ہم تو کچھ نہ ہوئے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، پیغمبر وقت کا بیٹا، اللہ کے نبی کا لخت جگر، سیدنا نوح علیہ السلام کا نسبی بیٹا، لیکن بری صحبت کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحبت اچھی ہو انسان اچھا بنتا ہے، صحبت بری ہو انسان برا ہو جاتا ہے۔